بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. I would like to greet all of you with the greetings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you all. My dear viewers, I welcome all of you to today's program session. جیسا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ڈیسائیڈ ہوا ہے رول آف وومن ان اسلام، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے آج اسپیکر ہیں وہ ہے انصاری زاہد انصاری بھائی. آج ہمارے سامنے یہ روبرو ہیں، تو زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے میں انصاری زاہد صاحب کو بولوں گا کہ وہ ہمارے سامنے آئیں اور اپنی باتیں ہمارے سامنے رکھیں. تو انصاری زاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. آغاز تیرے نام سے کار ساز دو جہاں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ نصطفیٰ. اما بعد. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پیر بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پیر بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا. میں تو گونگا تھا گفتگو تو نے سکھائی، اب جو بولنے لگا ہوں لہجے میں اثر بھی دینا. شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کہ وہ کون ہے جو فلک آفتاب کرتا ہے، ذرا سے کیڑے کو روشن سراب کرتا ہے. وہ کون ہے جو شگوفہ گلاب کرتا ہے، ہوا نچوڑ کے شبنم سراب کرتا ہے. وہ کون ہے جو برستا ہے آسمانوں سے، وہ کون ہے جو بہاتا ہے ریت کے دریا، نمک ملا کے سمندر سراب کرتا ہے. وہ میرے دل میں ہے انجم مگر تعجب ہے، ظہور اس ذات کی اضطراب کرتا ہے. اس پاک ذات کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا 6 سیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. آج کا ہمارا یہ 7واں سیشن ہے. تو آج کی سیشن کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے رولز آف وومین ان اسلام. مینس معاشرے میں عورت کا کردار اور وومین کا کردار معاشرے میں کیا ہے، اس بارے میں ہم بات کرنے ہیں. پچھلے سیشن میں ہم نے رائٹس آف وومین کے اوپر بات کی تھی. اب اس سیشن میں رائٹس آف رولز آف وومین ان اسلام، اس بارے میں ہم بات کریں گے. تو جیسا کہ میں رولز آف وومین کے بارے میں بتانے سے پہلے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کہ دیکھو رولز تو بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں یہاں کچھ مین ٹاپک مین مدے پہ بات کروں گا. کچھ ایسے اہم پوائنٹ سے روشناس کراؤں گا جو کہ ہم کو زندگی جینے میں، ہم کو زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہو، اور کس طرح سے ہم اس پوائنٹس کو فالو کر کے اسلامی طریقہ کار کو زندگی میں لاتے ہوئے ایک صحیح راہ پر زندگی گزار سکتے ہیں. تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے. ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو سبھی کے آئیڈیل ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ تو سبھی کے آئیڈیل ہیں. لیکن جیسا کہ عورت میں کچھ چیزیں ایسی ہے، جیسے بیوی کس طرح سے ہم کو، بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے معاشرے میں، کس طریقے سے بیوی زندگی گزر بسر کرنی چاہیے، کس طریقے سے بیٹی بن کر زندگی گزر بسر کرنی چاہیے، کس طریقے سے بہن بن کر زندگی گزر بسر کرنا چاہیے. اسلام بیوی، بیٹی اور بہن اور ماں، ان سب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ ان سب جو عورت کے اتنے روپ ہے، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، اور ان سب روپ میں سے بڑھ کر سب سے بڑا روپ جو ہے وہ ماں کا ہے. تو یہ سب روپ جو عورت کے ہے، تو اس روپ کے بارے میں، اس کردار کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم کو کس چیز کو فالو کرنا چاہیے. مینس عورت کا جو آئیڈیل کیا ہو، مینس یہ سب کام کرنے کے لیے ہم کو کس کو فالو کرنا چاہیے. تو دیکھیے
کہ ایک مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل کیا ہو, اس کی ایسپریشن کیا ہونی چاہیے, کہ کون سے میدانوں میں اس کو آگے بڑھنا ہے, گھر میں کس طرح رہنا ہے, کس کے حقوق کس طرح سے ادا کرنے ہیں, تو اس کے لیے اس کو کس کو فالو کرنا ہے. تو آج کل کی عورتوں میں, آج کل کی وومن میں ایک بہت بڑی میں یہ کہوں گا کہ مسکنسیپشن ہے کہ وہ امہات المومنین کو فالو نہیں کرتی. امہات المومنین اسے کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں. ہم اگر امہات المومنین کو کردار کو دیکھیں, ان کے کام کو دیکھیں, ان کی زندگی کو دیکھیں, تو ان کی زندگی کے پہلو میں ہم کو زندگی گزارنے کی ہر ایک چیز ملے گی. بہت سے لوگوں کو تو امہات المومنین کے نام تک نہیں پتا ہوتے ہیں. اور جیسے بیٹی بن کر زندگی کیسے گزارنی ہے, تو بیٹی بن کر زندگی گزارنے کے لیے ہم کو جو آئیڈیل ہے وہ ہے بنات المومنین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں وہ ہماری آئیڈیل ہے. ہم کو ان کی سوانح حیات پڑھنی چاہیے, ان کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی. بنات المؤمنین کے بارے میں, مومنین کے ساتھ میں اللہ کے رسول کا سلوک کیا تھا. تو میں امہات المومنین کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو ایک مسلمان عورت کے لیے ایک آئیڈیل جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سبھی کے لیے آئیڈیل ہے, چاہے مرد ہو عورت ہو. لیکن ایک عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے, زندگی گزر بسر کرنے کے لیے امہات المومنین کا اسوہ امت کی تمام خواتین کے لیے کارگر ہے. اب امہات المومنین میں کون کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ, زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ, جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ, سیدہ معریہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. یہ میں نے 11 نام لیا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں اور جن کو امہات المومنین کا درجہ حاصل ہے. تو ہم ان کو فالو کر کے, ہم ان کی زندگی کو جان کر ہم زندگی گزر بسر کرنے کے طور طریقوں کو سیکھ سکتے ہیں. اب دیکھو, عورت جو ہے اسے مستورات بھی کہتے ہیں. اب مستور کا معنی ہی چھپی ہوئی ہے. مس عورت جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہے. اب اگر میں ایک رولز کے بارے میں بات کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں افضل ہے, اور گھر میں افضل ہے, اور گھر کے صحن کے بجائے گھر کے دالان میں اس سے بھی زیادہ افضل ہے, اور اس سے بھی افضل ہے گھر کے اندر کمرے میں, اور اس سے بھی افضل ہے کہ اگر کمرے کے اندر کوئی کوٹری ہو تو اس میں بھی سب سے زیادہ افضل ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ان کا مطلب کیا تھا؟ ان کا مطلب یہی تھا کہ عورت جتنی چھپی ہوئی رہیں گی اتنا وہ کامیاب رہیں گی. مس عورت جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہی ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہماری معلمہ امت ہو گئی, کیونکہ ان کے معلم جو تھے وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بہت پہلے سے ہی سب کچھ بتایا ہے, سب کچھ سکھایا ہے کہ کس طریقے سے مسئلے مسائل جو ہے کس طریقے سے ہے اور کیا نہیں ہے. اب کس معاملے میں کس حد تک انسان کو جانا چاہیے, تو عورت کو اس معاملے میں امہات المومنین کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو کس معاملے میں کس حد تک جانا ہے. اب اگر میں بات کروں تو ایک رول جو آتا ہے وہ پردے کا رول آتا ہے. تو اب پردہ جو ہے آج کے مطلب اس مسلم معاشرے میں پردہ مطلب بہت سارے تو کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ پردے کو مطلب ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں. لیکن پردے کا حکم تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہ وہ اپنے سر کے آگے چادر لٹکا دیا کریں. تو اللہ اور اس کے رسول نے پردے کی تاکید کی ہے. ایسے بہت ساری اسلامی شعار میں بہت ساری صحابیات رضی اللہ عنہ اور بہت ساری ایسے آئیڈیل
خواتین گزری ہے جن کے بارے میں ہم کو پڑھنا چاہیے. ایسی ایک آئیڈیل خواتین جو تھی وہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ غسل کر کے کپڑے بدل کر خاوند سے پوچھا کرتی تھی کہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے. اگر وہاں سے وہ نہیں بولتے تھے تو پھر وہ رات بھر مصلی پہ کھڑے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی. ان کے شوہر کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا. تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس بادشاہ کا یہ منشا تھی کہ وہ اتنی نیک اور پرہیزگار عورت ہے, اگر میں ان سے نکاح کر لوں تو ہو سکتا ہے ان کی بدولت ہی مجھے جنت نصیب ہو جائے. تو اس بادشاہ سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سوال پوچھے کہ تم مجھے اس 4 سوال کا جواب دے دو. اگر تم اس 4 سوال کا جواب دے دو گے تو پھر میں اس کے بعد میں نکاح کا مطلب میں بولوں گی کہ نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے مجھے. انہوں نے پہلا سوال کیا کہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں. تو اس بادشاہ نے جواب دیا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ قیامت کے دن مجھے نامہ اعمال کس ہاتھ میں ملے گا. تو اس بادشاہ نے جواب دیا کہ یہ بھی مجھے نہیں پتا. پھر اس نے تیسرا سوال, رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے تیسرا سوال کیا کہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکی زیادہ ہوں گی. چوتھا سوال کیا انہوں نے کہ بتاؤ کہ پلسرات پر میں پار ہو پاؤں گی یا نہیں پار ہو پاؤں گی. ایسے 4 سوال کیے. اب بتاؤ یہ کتنی نیک اور متقی خاتون تھی کہ وہ زندگی میں زندگی کے بعد کے سوال کریے کس سے, وقت کے بادشاہ سے جو کہ ان کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو جب اس بادشاہ 4 سوال کا جواب نہیں دے پائے تو انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا. رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے بارے میں ایک بار یہ آتا ہے کہ وہ اتنی متقی پرہیزگار اور اللہ کی بندی تھی کہ جب وہ ہانڈی پکانے کے لیے ایک بار بیٹھی تو ان کے پاس پیاز نہیں تھا. اب ان کے پاس پیاز نہیں تھا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک بار ہانڈی پکانے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے بیٹھی تو ان کے پاس پیاز نہیں تھا. اب وہ پیاز کا وہ تو جو بھگونا جو اپنے ہانڈی ہوتی ہے وہ ہانڈی رکھ دی اور پیاز کا لیے وہ دیکھی کہ ایک چیل جو ہے وہ اوپر سے گزر رہی تھی اور اس نے اپنے پنجے میں پیاز چھپا رکھی تھی اور چیل وہاں سے گزرتے ہوئے گئی اور پھر اس کے بعد میں چیل نے اپنے پنجے سے پیاز کو چھوڑا اور پیاز سیدھا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہانڈی میں جا کر لگی. تو دیکھیے یہ کتنی متقی پرہیزگار تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیل کے ذریعے ان کی پیاز کا بندوبست کیا. لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی عورت ایسی ہوں گی جو کہ مطلب اللہ کے بھروسے ہانڈی پکاتی ہوں گی, نہیں. یہاں تک کہ ایسا لکھا آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی خادمہ کو بولا تھا کہ مجھے جب میرا انتقال ہو تو زیادہ کسی کو بولنا نہیں, 2-4 لوگوں کو بلا کر مجھے دفن کر دیں. تو ان کی خادمہ نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اور یہ بھی بولا تھا کہ جب مجھے دفن کریں گے تو میں جو تہجد کی نماز جس چادر سے لپیٹ کر پڑھتی ہوں اسی چادر کو میرا کفن بنا دینا. تو جب ایک بار ان کی خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک سبز لباس پہنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ چادر کہاں گئی جس کو میں نے کفن بنا کر دیا تھا. تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ خواب میں ان کو فرماتی ہے کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی. یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا اور منکر نکیر ان سے سوالات پوچھنے آئے کہ بتاؤ من رب کا, تمہارا رب کون ہے. تو انہوں نے منکر نکیر کو یہ جواب دیا کہ جس اللہ کو میں 40 سال نہ بلا سکی اس اللہ کو 4 ہاتھ نیچے آ کر کیسے بھول جاؤں گی. ان کا یہ جواب تھا. ان کا یہ جواب سننا ہی تھا کہ منکر نکیر نے ان سے آگے کے سوالات بھی نہیں کیے. تو ایسے جو ہماری ایک اسلامی خواتین گزری ہے جو ہماری آئیڈیل ہے, بہت مطلب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت بڑی آئیڈیل تھی. تو ان کی سوانحات پر پڑھنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ زندگی بسر کرتی ہے. اب دیکھو جتنی بھی اچھی خواتین گزری ہے تو خواتین میں بہت طرح کے دیکھتا, اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خواتین کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ فرعون جو کہ کتنا مکار تھا. ہاں, فرعون کی بیوی آسیہ جو تھی جب اس نے اپنے آپ کو سمجھا, اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اللہ پر ایمان لائی
تو اللہ نے اس کی اچھائی کو قرآن مجید میں بیان فرمایا. تو اچھی عورتیں جو ہے ان سے ہم کو سیکھ لینے چاہیے. ایسے بہت بڑے ولی اللہ بھی گزرے جن کی تربیت عورتوں نے کی ہے، تبھی وہ اتنے بڑی ولی اللہ بنے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کی والدہ سے ان کی محلے کی عورتیں بات کرنے لگی اور بولے ہیں کہ یہ کتنا آپ کا لڑکا جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کتنا نیک اور کتنا وہ ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے محلے کی عورتوں سے بولا کہ کیا تم یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ میں نے اس کی پرورش کس طرح سے کی ہے، میں نے اس کی تربیت کس طرح سے کی ہے کہ تب جا کے وہ اتنا اللہ کا ولی بنائے. تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں ان کو دودھ پلاتی تھی تو میں نے دودھ پلانے کے وقفے میں کبھی بنا وضو ان کو دودھ نہیں پلایا. تو ایسی تربیت کے بعد میں ایسے اللہ کے ولی پیدا ہوئے. لیکن آج کل کی جو عورتیں ہیں، آج کل کی جو خواتین ہیں، ان کے اندر یہ نہیں ہے. تو معاشرے کو اگر سدھار لانا ہے تو عورتوں کو صحیح راہ پر آنا پڑے گا، کیونکہ اگر وومین اگر صحیح راہ پر آ گئی، وومین اگر صحیح راستے پر آ گئی تو معاشرہ خود بخود صحیح راستے پر آئیں گے. ہم کو ہماری ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک نے ہمارے پاس کیا کیا ذمہ داری عائد کی. اب اولاد کی پرورش، سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے اولاد کی پرورش ہے. عورت کے روپ میں سب سے بڑا روپ جو ہے وہ ماں کا روپ ہے، اور ماں وہی ہوتی، ماں جو ہے اولاد کی پہلی درسگاہ ہے. تو اور اولاد کی پرورش، جو ماں اپنی اولاد کی پرورش صحیح طریقے سے کری اور اس ماں کے مرنے کے بعد اگر اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے تو وہ کئی گنا افضل ہیں، جو کہ یہ ثواب جاریہ بھی ہے. اب میں آج کے دور میں تھوڑا سا آنا چاہوں گا کہ آج کے جیسا ماحول چل رہا ہے، جس ہم دور میں جی رہے ہیں، تو ہر کوئی دنیا 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 بس یہی سے بات کر رہے ہیں. ہم دین کے طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. بہت ساری جو لڑکیاں ہیں، بہت ساری عورتیں جو ہیں، وہ صرف اور صرف دنیا میں ہیں. ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنا ہے، ہر ایک کو بڑا بننا ہے، لیکن کیا ہم نے دین اور دنیا میں توازن برقرار رکھا ہے؟ دین اور دنیا میں توازن برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور دین اور دنیا میں دین سب سے زیادہ افضل ہے. میں اگر ابھی کے معاشرے کی بات کروں تو میں دو شخصیات کی بات کروں گا جو کہ ایک بہت ہی بڑی فیم اور بہت بڑی آرام و آشائش کی زندگی گزر بسر کرتی تھی، لیکن ان کی زندگی میں ایسا اللہ تبارک نے ہدایت دی کہ وہ آج ایمان کی راہ، آج وہ صحیح راستے پر آ گئے. سب سے پہلے میں بات کروں گا ظاہرہ وسیم کی. ظاہرہ وسیم یہ وہ ہے کہ جو فلم انڈسٹری میں کام کرتی تھی، اس کے پاس عیش عشرت سب کچھ تھا، لیکن وہ 2020 میں ایک پوسٹ لکھ کر وہ بولتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ایمان سے دور ہوتے جا رہی ہوں. وہ لکھتی ہے کہ میں جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا ہوئی ہے وہ مقصد یہ نہیں ہے، میری زندگی سے برکت ختم ہو گئی، خوشیاں دور ہوتی جا رہی ہیں، میں اپنے رب سے دور ہوتی جا رہی ہوں. تو اتنا سب ہونے کے بعد بھی ظاہرہ وسیم کو لگا کہ جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آئی ہوں وہ میں یہ کام نہیں کر رہی ہوں، تو انہوں نے بالی ووڈ کی انڈسٹری کو خیر آباد کر دیا، اور آج وہ کس طریقے سے کام کری، آج وہ امت میں خیر سگالی کا کام کری، امت سے خواتین کو راہ پر لانے کے لیے کام کری. دوسرا جو نام ہے وہ ہے ثنا خان کا. ثنا خان جو وہ بھی بالی ووڈ میں تھی، لیکن وہ لکھتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لیکن پھر بھی میں سکون سے نہیں ہوں. تو جب میں نے اس دنیا میں آنے کا مقصد میں اپنے دین میں تلاش کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کسی پہ دولت اور شہرت کمائے، بلکہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اب وہ اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر چلنا چاہتی ہیں.
انہوں نے بالی ووڈ انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا. تو دیکھیے دین اور دنیا ہم کو دونوں میں توازن برقرار رکھنا ہے. ہمیں ایک تھوڑا سا تعلیم کے راستے پر آؤں گا کہ آج تعلیم میں جو مخلوط تعلیم کا جو عمل ہے تو مخلوط تعلیم کے عمل کی وجہ سے آج جو ہے بہت ذرا جو ارتداد کے معاملے ہو رہے ہیں. ارتداد کے معاملے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی اولاد کو ہم اپنی لڑکیوں کو صحیح طریقے سے تربیت نہیں دی. دین کیا ہے وہ اپنی دین کی راہ پر بھٹک گئے, دین سے بھٹک گئی, دنیا میں آنے کا مقصد نہیں پتہ. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ کوئی چیز کرنے تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کہتا ہے. اس موقع پر اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ انہوں نے یہ شعر بہت صحیح کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں کھیلو, جائز ہے غبارے پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو مت بھولو, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو ہم کو کالج میں بھی رہتے ہوئے اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا ہے. ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ ہم کو پردے میں رہتے ہوئے پردے کے احکامات کو عمل کرتے ہوئے, ہم کو نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے, دین کے بتائے ہوئے شرائط پر عمل کرتے ہوئے تعلیم کو حاصل کرنا ہے. کوئی مشکل کام نہیں. ایسے بہت ساری مثالیں مل جائیں گی جنہوں نے پردے میں رہتے ہوئے یونیورسٹیز میں گولڈ میڈل حاصل کیے. تو وقت تو کافی کم تھا میرے پاس, لیکن میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. تو خواتین کی ذمہ داریوں میں سے میں اگر کچھ جیسے پوائنٹ کنکلوڈ کرنا چاہوں تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے اولاد کی پرورش اور اپنے گھر کی دیکھ بھال, اپنے گھر کو صحیح راہ پر لانا. اپنے گھر میں جو مرد ہے, اپنے گھر میں جو اولاد ہے, اپنے گھر میں دین کو بڑھاوا دینا. کیونکہ کل قیامت کے دن اپنے ماتحتوں سے بھی سوال کیے جائیں گے کہ بتاؤ تم اپنے ماتحتوں کے لیے کیا کیا, تم نے ان کو صحیح راہ پر کیوں نہیں لایا. اور جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ان پر نظر رکھنا کہ وہ جب کالج یا اسکولوں میں جا رہی ہے تو ہم نے ان کو دین کی باتیں بتائی ہے, دین کے احکام بتائے ہیں کہ دین کیا بولتا ہے, دین کس طریقے سے پردے کی پابندی کرنے بولتا ہے, دین اور کس طریقے سے ہم کو رہن سہن سکھاتا ہے. وہ تو یہ رہا ہے کہ ہم کالجز میں جانے کے بعد میں اپنی پہچان کو بھول کر دوسروں کی جو پہچان کو ان کو ہمارے اندر سوال لے رہے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے اور قوموں کو اپنے دین کی دعوت دیں, کیونکہ ہم تو خیر امت ہیں. تو ہم کو اس طریقے سے متوازن برقرار رکھنا ہے. تو جیسا کہ وقت کافی کم تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑی بہت بات میں آپ کے سامنے کر پایا ہوں. یہ پوری مکمل بات نہیں ہے, لیکن ایک موٹی موٹی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی, اسی لیے میں اس تھوڑی جو موٹی موٹی باتیں تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں. تو آپ لوگ اس باتوں پر عمل کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ زاہد بھائی, اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامنے اپنی باتیں رکھنے کے لیے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی اور بہت مفید باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. ہمارا جو آج کا ایک لینے کا جو مقصد تھا وہی تھا کہ ہم کیسے اپنے جو عورتیں ہیں ان کو بتا سکیں کہ ان کے لیے کون سا رول ماڈل ہے, وہ کن کی زندگی کو کر سکتی ہیں. تو جیسا کہ کچھ نام جو زاہد بھائی نے ہمارے سامنے رکھا تھا وہ سب ہمارے ازواج مطہرات تھیں, اور کچھ رابعہ بصری ان کے بارے میں بھی بتایا. تو یہ سب جو ہے رول ماڈل ہے ہماری عورتوں کے لیے, ہے کہ وہ ان کو فالو کرے, ان کی زندگی کو پڑھے, ان سے سیکھے, کیسے کام انجام دیے, اور ان کی روحانیت اور ان کا اللہ سے تعلق کیسا تھا. تو یہ سب جو ہے ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ہیں.
ہم سے سیکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے انسپریشن ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش آپ اس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، آپ اس گروپ میں بھی جوائن ہو جائیں۔ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے، کوئی کوئری ہے تو آپ اس گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم وہاں پر بھی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں آپ کے اگلے ہفتہ، پھر آپ کے سامنے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔